اس کو اختتام پذیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی یہ مسافرت، گھر سے دور رہنا، یہ کوشش اور جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا۔ قرآن مجید کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا تھوڑی سی، چونکہ آپ جہاں سے بھی آغاز کریں علم کی دنیا، بطور مسلمان علم کی دنیا کا اگر کوئی اختتام ہے اور کمال ہے تو قرآن پر ہی جا کر ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کی جو آپ لوگوں سے گفتگو کرنی ہے وہ آپ لوگوں کی کچھ پرسنل لائف کے حوالے سے، کچھ گول سیٹنگز کے حوالے سے، کچھ مستقبل بینی کے حوالے سے، کچھ مستقبل سازی کے حوالے سے کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم رہنمائی لیں گے قرآن مجید کی سورۃ الحجر، بدر کی سورت کی 55 اور 56 نمبر آیات سے۔ لیکن پہلے کچھ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آلموسٹ آپ کی ایج رینج کیا ہے؟ کیا عمر ہوگی آپ لوگوں کی؟ کام نیچے اپر لمٹ اور لوور لمٹ کے ایوریج کیا ہے ذرا بتائیے۔ 22 23 سے 30 سے نیچے ہیں سب تقریباً یہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیوں کے عمر کا وہ حصہ ہے۔ زندگی ویسے بھی زندگی کا دورانیہ جو ہے نا یہ متعین ہے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ جو زندگی کا دورانیہ ہے، جو زندگی کی مہلت ہے، وہ آپ لوگوں کو خاص ملی ہے، متعین ہے۔ اس میں نہ بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے، تو دورانیہ تو طے ہے۔ اب آپ نے اسی دورانیے میں پرفارم کرنا ہے۔ جتنا وقت کا بہترین استعمال کریں گے اتنا بہتر پرفارم کر دیں گے۔ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں، آپ کے پیچھے حضرت شیخ الاسلام کی تصویر بنی ہوئی ہے، تو حضرت شیخ الاسلام کی عمر کتنی ہے بتائیں؟ 71 سال، 72واں سال اب شروع ہوگا۔ کیا 70 اور 71 اور 72 سال کے اور لوگ ہمارے معاشرے میں نہیں؟ بتائیے کتنے؟ ہزاروں۔ کیا ان پر وہ جو 72 سال گزرے اور قبلہ پر گزرے، کیا ان کے دورانیے میں کوئی فرق تھا؟ گھڑی کی کوئی رفتار کا فرق تھا؟ اللہ کی کوئی ساعتوں اور لمحات کا فرق تھا؟ منوان ہوئی۔ تو پھر فرق کیا ہے کہ ایک بندے کو جانتا ہی کوئی نہیں اور ایک بندہ آسمان پر پہنچ گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھی 63 سال۔ کیا 63 سال کے اور لوگ نہیں فوت ہوئے ہمارے پاس؟ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہوئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اقبال کے بغیر کسی اہل دانش کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دورانیہ متعین ہے، اس دورانیے کے استعمال پر یہ سب کچھ انحصار کرتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں جو سب سے بڑی خرابی کرتے ہیں وہ کمفرٹیبل زون میں رہ کے زندگی کے لطف اور زندگی کی لذات میں اپنے آپ کو انوالو رکھ کے وقت کو گزارتے ہیں۔ اور آج کل، پہلے بھی وقت ضائع ہوتے تھے، لیکن آج کل جو فیس بک اور اپنا سوشل میڈیا آ گیا ہے جس کے بہت سارے پازیٹیو پہلو ہیں، لیکن وقت ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سورس اور وہ ایڈ ہو گیا ہمارے۔ گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا وقت۔ تو لہٰذا وقت کا دورانیہ بڑا ضروری ہے، وقت کا استعمال بڑا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وقت کا استعمال کیسے ہوگا؟ آپ کا وقت کا استعمال اور انداز سے ہوگا، آپ کا اور انداز سے ہوگا، آپ کا اور انداز سے ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ سب سے پہلے آپ میں سے ہر بندہ اپنی شخصیت پر غور کرے گا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو اپنے رب کو پہچان گیا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کا انالیسس کرنا ہے، شخصیت کا انالیسس کرنا ہے۔ شخصیت کا انالیسس کرنا کیوں ہے؟ تاکہ آپ کو پتہ لگے آپ میں صلاحیتیں کیا ہیں۔ ہمارے ہاں عمریں گزر جاتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں تک ماسٹرز پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن انہیں ابھی یہی تعین نہیں ہوتا کہ ان کے اندر بنیادی صلاحیتیں کیا ہیں۔
ہر شخص میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، کوئی بھی صلاحیتوں سے خالی نہیں، لیکن ان صلاحیتوں کا بر وقت ادراک بہت ضروری ہے۔ تو پھر آپ یہ شخصیت کا انالیسس کریں گے کہ آپ کا کس کام میں دل لگتا ہے، کون سا کام ہے جو پیشن ہے آپ کا، کون سا کام ہے جو کرتے ہوئے آپ تھکتے ہی نہیں ہیں، وہ کون سا کام ہے جو آپ کو مست کر دیتا ہے۔ جب آپ اپنے پیشن کا، جب آپ اپنی صلاحیتوں کا ادراک کر لیں گے تو پھر اگلا لمحہ دوستوں آتا ہے جو سب سے اہم ہے، یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے۔ صلاحیتوں کے ادراک کے بعد ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کے مقصد کا تعین۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ماں باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، بیٹے کے اندر آئی ٹی کی سکلز ہیں، لیکن وہ زبردستی اس میں چلا جا رہا ہے۔ ہم جب جنگ میں آئے تھے، جنگ سے میں آیا تھا، ہمارے 3 کزن تھے، ہم 2 دوست تھے۔ اب میرا ذوق اور فیلڈ تھی، لیکن والدین کی خواہش، سب کے سب کہاں چلے گئے جی؟ سب اکاؤنٹس میں، بی کام، پھر ایم کام، اچھے مارکس کے ساتھ، یونیورسٹی میں پوزیشن کے ساتھ، گولڈ میڈل لے کے کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو چیز آپ کی صلاحیتوں اور اندر سے ٹچ نہیں کرتی، آپ اس میں بہت پرفارم نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے آدھے لوگ اس لیے پرفارم نہیں کر پا رہے کہ وہ اپنی اصل رینج میں ہی نہیں کھیل رہے، وہ آؤٹ آف رینج کھیل رہے۔ آپ لوگ سب کرکٹ کھیلتے ہیں، کسی کا اسٹرانگ ایریا ہے لیگ سٹمپ اور وہ کھیل آف سٹمپ پہ رہا ہے سارا کا سارا، کیسے کھیلے گا؟ ایوریج لائف گزارے گا۔ تو لہٰذا اس کے بعد آتا ہے صلاحیتوں کے ادراک کے بعد اپنے مقصد کا تعین۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن میں ایک مقصد رکھا ہوا ہے، طے کر لیا ہے، اور طے ایوے نہیں کیا ہوا میں، طے اس بنیاد پہ کیا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ مثلا اگر کسی کے اندر اچھا بولنے کی صلاحیت ہے، اس کو اپنی فیلڈ اس کے مطابق رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کے اندر اچھا لکھنے کی صلاحیت ہے، اس کو اپنی فیلڈ کا تعین، اپنی صلاحیت کو اس مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر آئی ٹی کی سکلز ہیں، اس کو اپنی فیلڈ کا تعین، اس کو دیکھ کر مقصد کا تعین کرنا چاہیے، لیکن مقصد کا تعین ضروری ہے۔ تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، ہاتھ کھڑا کیے، جنہوں نے پوچھنا نہیں، بتانا نہیں، نہ میں پوچھوں، آپ کے جن کے ذہن میں ایک مقصد طے ہو چکا ہے زندگی کا، سب نے ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، سچ بولنا کہ جو بالکل کلیئر ہے، مثلا پچھلے 2, 2.5, 3 سال سے کلیئر ہے، یا 5 سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے یہ جتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم الٹیمیٹلی یہ فلاں مقصد ہے، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ذہن میں اپنے مقاصد کو بنا کے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ ٹھیک ہے، شاباش، نیچے۔ مقصد کے تعین کے بعد دوستوں اگلا لمحہ آتا ہے جب آپ ایک مقصد کو متعین کر لیتے ہیں اور متعین اپنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں، صلاحیتوں کو مد نظر رکھے بغیر نہیں کرتے، تو پھر اگلا لمحہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پھر اگلا لمحہ آتا ہے کہ آپ مقصد کے حصول کے لیے 2 پلاننگز کرتے ہیں، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام، لیکن ہر کام آپ کو اپنے مقصد کے قریب تک کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھنی۔ اور لانگ ٹرم پلاننگ شارٹ ٹرم پلاننگ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد انالیسس کر کے دیکھیں کہ اب آپ کس فیز سے نکل کے کس فیز میں جا چکے ہیں، یعنی آپ کا ہر سال، آپ کا ہر مہینہ، آپ کا ہر دن، آپ کے ہر 2 سال، آپ کے ہر 3 سال، آپ کو جو ذہن میں گول ہے اس کے قریب کر رہے ہیں، اس سے دور کر رہے ہیں، یا نہ قریب کر رہے ہیں نہ دور کر رہے ہیں، آپ وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں اور آپ کا مقصد وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد، اصل چیز۔ جن دوستوں نے ابھی مقصد کا تعین نہیں کیا، وہ یہاں سے واپس اپنے گھروں میں جانے سے پہلے اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ انہوں نے زندگی میں بننا کیا ہے یہ طے کر کے جائیں۔ اگر آپ نے یہی نہ طے، آپ بس میں سوار ہیں، 30 سال ہو گئے زندگی کی بس میں، 25 سال ہو گئے، اور آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے کس اسٹاپ پہ اترنا ہے، تو وہ کیا بات ہے؟ یہ تو انسانیت کے شرف انسانیت کے خلاف ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اس نے کس اسٹاپ پہ اترنا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس نے بننا کیا ہے۔ اس نے اقبال بننا ہے، اس نے ڈاکٹر طارق القادری بننا ہے، اس نے عبد القدیر خان بننا ہے۔ آپ بڑے مقاصد طے کریں گے تو آپ کہیں قریب چلیں گے نا۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ کہ اپنے مقاصد کو طے کیجیے، اور مقاصد کو طے کیجیے اپنی صلاحیتوں اور اہلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کوئی بندہ یہاں سے مقصد کو طے کیے بغیر نہ جائے۔ آج کی رات سوچے بیٹھ کے
ایک ڈائری لیں، اس کے اندر لکھیں کہ میں نے یہ بننا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی اوور دا نائٹ کمپیٹنٹ نہیں ہو جاتا۔ 2-4-5 راتوں جاگ کے پیپر دینے سے نمبر تو آ جاتی ہے، لیکن 2-4 راتیں جاگنے سے کبھی بھی بندہ قابل نہیں بنتا۔ قابل بننے کے لیے 10-15 سال راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، پھر یہ 10-15 سال اکٹھے جب بیک اپ دیتے ہیں تو آپ کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا، اور یہ قرآن اصول ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں جاہدوا، انتہائی محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہ کھول دیتے ہیں۔ بیٹو یہ جو دنیا ہے نا، اس میں کسی کے لیے بنا بنایا کھیر نہیں پڑی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہر ایک کے لیے ماحول یکساں طور پہ میدان ہموار ہے، جس میں بھی جانا ہے اس نے اسی طرح محنت کر کے نکلنا ہے۔ میں پریولیجڈ نہیں ہوں، آپ پریولیجڈ نہیں ہیں، ہم پریولیجڈ لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے کندھے پہ محنت کر کے اپنا رستہ خود بنانا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میرے بھائی، میرا برا جناب باہر ہے، تو میرے بھائی باہر ہیں، تو میرے والد صاحب فلاں ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو چند سالوں میں ہوا ہو جائے گا۔ آپ وہی ہیں جو آپ ہیں، بس۔ دوسروں کے اوپر انحصار کر کے چلنا یہ نہایت کمزور انسان کی دلیل ہوتی ہے۔ جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ اپنا تعارف اپنے سے پہلے دوسرے کسی کا کرواتا ہے کہ میں تو فلاں کا فلاں ہوں۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقصد کا حصول، مقصد کا تعین کیجیے، متعین کیجیے مقصد کو، فکس کیجیے اپنا گول۔ آپ ایک میدان میں بھاگ رہے ہو، فٹ بال کے میدان میں، اور اس میں آپ نے گول ہی نہیں رکھا ہوا جس میں جا کے کرنا ہے، کیا فائدہ اس دوڑ کا، کیا فائدہ اس تھکاوٹ کا؟ میری بات سمجھ رہی؟ تو لہٰذا سب سے پہلے گول کا تعین کیجیے، گول کے تعین کے بعد اس گول کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کیجیے۔ مسلمانوں نے حاشا تقدیر پہ چھوڑی ہوئی، یہ تقدیر کا سب سے، یعنی یہ تقدیر کا بہت بڑا غلط تصور ہے۔ تقدیر یہ ہے ہی نہیں کہ جو اللہ چاہے گا ہمیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں طے کر دی ہیں۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ کہیں پیدا نہیں ہو سکتے اگر چاہیں، اللہ نے طے کر دی۔ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے اس کے علاوہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کی جو شکل و صورت ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جب دنیا سے جانا ہے اس کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ درمیان کا دورانیہ آپ کے اوپر پڑا ہے، آپ محنت کریں، اس کو جہاں سے جہاں اٹھا کے لے جائیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ شارٹ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ یہ آپ کی لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ آپ کے چلتے پھرتے ہر روز یہ ذہن میں تازہ ہو، اتنا اپنے مقصد سے محبت ہو، ہر روز تازہ ہو۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ قدم میں نے جو اٹھایا ہے یہ مجھے میرے مقصد کے قریب لے کر گئے، یہ میرے مقصد سے دور لے کر گئے۔ اور اپنی لائن اینڈ لینتھ ایسی سیٹ کریں کہ آپ اپنے مقصد کی طرف چل رہے ہیں، چاہے وایا لمبا ہو جائے، پرابلم نہیں۔ اگر آپ بیٹھے اس بس میں جو آپ کی منزل کی طرف جاتی ہے تو بس سلو ہے میٹر نہیں کرتا، بس سلو ہے میٹر نہیں کرتا، رستے میں سٹاپ زیادہ ہے میٹر نہیں کرتا، آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کے دوست یا دشمن ہے میٹر نہیں کرتا، آپ کو بس میں سیٹ نہیں ملی، آپ کھڑے ہو کے تنگ ہو کے جا رہے ہیں میٹر نہیں کرتا۔ میٹر کیا کرتا ہے؟ آپ اپنی منزل کی طرف آگے چلیں، اس کے بعد آگے چلیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ صاحب ہے، اقبال نے کہہ دیا تھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا کیا بے آہ صاحب۔ جب تک آپ کی ایکسٹریم ہارڈ ورکنگ، ایکسٹریم محنت، آخری درجے کی محنت، اپنی صلاحیتوں کو خوب رگڑ دے کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون سے نکال کے بے آرام کر کے اور محنت محنت اور محنت، اور وہ صلاحیتیں جن کا آپ ادراک کر چکے ہیں ان کو آخری حد تک استعمال نہیں کرتے، اس وقت تک آپ منزل کے قریب نہیں جا سکتے۔ آپ بھول جائیے، ایک ایوریج قسم کی محنت کر کے آپ ایک ایوریج لائف گزاریں گے، نہ آپ کا دنیا میں کوئی مقام ہوگا، نہ آپ کے بچوں کو کوئی جانے گا، نہ وہ ایک اچھی باسہولت اور معیاری لائف گزاریں گے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگلی نسل کو یہ جو آپ کو لائف سٹینڈرڈ آپ کے ماں باپ نے دیا اس سے بلند دے کر جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے بہت بڑے صحابی مبشرہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، آخری وقت تھا وصال سے کہا، یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا فرماتے ہیں میں اپنا سارا مال صدقہ کروں؟ صحیح بخاری، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو
بیوی بچوں کو مالدار چھوڑ کے جانا یہ فرض ہے بنسبت اس کے کہ ان کو حاجت مند چھوڑ کے جانا. یہ بہت بڑی یعنی ذمہ داری ہے جو نہیں پوری ہوگی اگر کوئی حاجت مند چھوڑ کے جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایوریج محنت کے ساتھ کبھی پرفارم نہیں کر سکتے، بہت 33 نمبر لے کے 50 نمبر 60 نمبر لے کے پاس ہونے والے ہیں، آپ کو وہ کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، ایکنالج کہیں نہیں ہوگا. ایکنالج اس دور میں سپیریئر لوگ ہوتے ہیں، اور سپیریئر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے 15 سال زندگی کے کم از کم قربان کیے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے دوستوں، زندگی نہیں بن سکتی 15 سال قربان کیے بغیر، 10 سال قربان کیے بغیر زندگی نہیں بن سکتی. میری اس وقت ابھی پچھلے مہینے میری جو کتاب چھپی ہے، یہ میری 33ویں کتاب چھپی ہے، 33rd، ٹھیک ہے. اور میں نے پہلی کتاب لکھی تھی، رسالہ تھا چھوٹا سا، 2008 میں. اس کے بعد اب تک مجھے نہیں یاد کہ میری زندگی کا کوئی ایک دن گزرا ہو سوائے ان 2 دنوں کے. ان دنوں میں میری والدہ کی وفات ہوئی تھی اور جنازہ اور کلخانی کا معاملہ تھا. ایون کہ وہ 10-15 دن ہاسپٹلائز رہی، لیکن میری کتابیں میرے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتی. تو ان 2 دنوں کے علاوہ مجھے نہیں یاد واللہ عالم کہ کوئی ایک ایسا دن گزرا ہو کہ میں نے کتاب کا کم از کم 1-2 چند صفحات نہ پڑھے. کم از کم بتا رہا ہوں، زیادہ چاہے ہوتا ہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آرام کے اس کمفرٹیبل زون میں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو تہجد کے وقت یا فجر کے وقت بیدار ہی نہیں کر سکتے، نماز کے وقت اٹھتے ہوئے آپ یعنی آپ کا نفس اور آپ کا طبیعت آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ نے اپنے آپ کو اپنے نفس اور طبیعت کے کنٹرول میں دیا ہوا. یہ 2 الگ طریقے ہیں نا. ایک یہ ہے کہ آپ سب کو آپریٹ کریں اپنے دماغ سے، ایک یہ کہ آپ خواہشوں کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کی خواہشیں آپ کو آپریٹ کر دیں. وہ چاہیں تو اٹھا کے کہاں پہ لے جائیں، چاہیں تو اٹھا کے جہاں لے جائیں، آپ ساتھ جا رہے ہیں. تو لہٰذا مقصد کے حصول کے لیے ایکسٹریم محنت، آخری درجے کی محنت کے بغیر یہ سمجھنا کہ کوئی بڑا مقام آپ حاصل کر سکیں گے، این خیال است محال است محال است جلو، یہ ایک دیوانے کا خواب ہے. یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو اس دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا. اچھا، انبیاء سے معبود تو کوئی طبقہ نہیں تھا. بتائیں انبیاء کی ہسٹریاں پڑھی ہیں آپ نے؟ صرف قرآن مجید میں پڑھ لیں، کیا کچھ ہے. صحابہ کرام کتنے محبوب لوگ تھے، ان کی ہسٹریاں پڑھی ہیں آپ نے؟ اہل بیت اطہار، امام حسین کتنے محبوب تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے. آپ دیکھ لیں کیا ہوا. تو دوستوں، نام اسی کا رہتا ہے جو اپنے آپ کو بیدار رکھتا ہے. اب یہاں سے اب اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں. پھر وہ پرابلم کیا ہے، وہ ایریا کیا ہے جو آپ کو اپنے مقصد کے پاس نہیں جانے دیتا. اب مقصد کا تعین ہو چکا، کیا بتائیے؟ ہم 4 سٹیپ پا چکے. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ مقصد کا تعین. کیا تھا؟ بولیے کیا تھا؟ دوسرا کیا تھا؟ اس مقصد کے لیے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم پلان. تیسرا کیا تھا؟ ایکسٹریم ہارڈ ورکنگ. چوتھا اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں مقصد کے حصول میں رکاوٹیں. مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کیوں ناکام رہتے ہیں؟ اکثر لوگ کیوں ناکام رہتے ہیں؟ ان چاروں سے پہلے بھی ایک لکھنے پوائنٹ وہ تھا صلاحیتوں کا ادراک. مقصد کے تعین سے پہلے کیا تھا؟ صلاحیتوں کا ادراک. اب آ جائیں گی ہمیں روکتی کیا ہے؟ ہمیں روکتی ہے ہماری اندر جو پائی جاتی ہے نا کچھ چیزیں، ان ساروں کو اگر ایک عنوان دے تو وہ مایوسی ہے. تو کیا ہے؟ وہ عدم اعتماد ہے اپنے اوپر. اب عدم اعتماد، یار میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا. اب ذرا خواب مایوسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ مایوسی کیا ہے، مایوسی کیسے آتی ہے، اور مایوسی آپ کو آپ کے مقاصد سے کیسے دور کرتی ہے. یہ قرآن مضمون ہے سارا کا سارا. سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا قالوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا بشرناک بالحق. حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، حضرت لوط کی قوم کی طرف جا رہے تھے عذاب کی بشارت دینے. اس سے پہلے حضرت ابراہیم کی طرف آئے. حضرت ابراہیم کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، ایسی عمر کہ جس میں عام طور پہ میاں بیوی کی عمر اتنی ہو جائے کہ اولاد کا کوئی امکان نہیں رہتا.
اسی وہی انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو سچی بشارت دیتے ہیں، ولا تکن من القانطین، اور آپ مایوس نا امیدوں میں سے نہ ہونا۔ حضرت ابراہیم نے کہا وقال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ کے علاوہ کون ہے جو مایوس ہو جائے۔ ذرا سینیریو سمجھیے، ظاہری حالات ایسی ہیں کہ انسان ایسی ایج میں ہے، مرد بھی اور ان کی بیوی عورت بھی، کہ اولاد کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس عمر میں یہ سوال جو تھا، اس عمر میں یہ بالکل لاجیکل سوال تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی اپروچ کتنی لاجیکل ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا آپ نا امید نہ ہو، فوراً وہ پلٹے امید کی طرف، نا امیدی سے نکلے، نا امیدی میں تو تھے ہی نہیں، امید کی طرف پلٹے، اس سوال سے امید کی طرف پلٹے، اور انہوں نے کہا اللہ سے نا امید تو صرف گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی شاید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ اس کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اب کامیابی کا سفر کیسے ہوگا یہ سمجھتے جائیں، مقصد بھی بن گیا، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ہو گئی، اب رکاوٹیں آ رہی ہیں، سستی آ رہی ہے، وہ سنتے لیں کیا ہے۔ مایوسی دوستوں ایک خاص قسم کی ذہنی کیفیت کا نام ہے، جس میں انسان ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، آس کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو ایک تنگی میں محسوس کرتا ہے، مقاصد کو چھوڑ دیتا ہے، اور یار کچھ بھی نہیں، مقاصد کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جینے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آتا، اپنے آپ کو بے مقصد محسوس کرتا ہے، زندگی بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے جو میں نے بیان کی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے مجھ سے نا امید ہو، یا تو وہ کسی کمزور ہستی کو اپنا خدا مانتا ہوگا، پھر تو اس کو کمزوری جچتی ہے۔ جو اللہ کل شیء قدیر کو اپنا رب کہتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو رہا ہے، یہ اللہ فرماتا ہے میری شان کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ ہر بندے کو ان مشکلات سے نکلنے کی راہ دکھاتا ہے۔ جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جب بہت پریشان ہوئے، حضرت یعقوب کی زندگی میں حضرت یوسف والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ واقعہ ہوا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی کی خبر لے آؤ۔ کیا واقعہ ہو چکا تھا آپ کو پتہ ہے، کنویں میں ڈال چکے، اور آگے فرماتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں۔ اوپر کہا گمراہ ہوتے ہیں، نیچے کہا مایوس کافر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہ پوری ہیومن باڈی کا جو آپریشنل پارٹ ہے نا، وہ آپ کی موٹیویشن یا ڈی موٹیویشن۔ جب آپ مقصد بہت سارے لوگ مقاصد کا تعین کر چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ مقصد کو حاصل کیوں نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ، وہ کیا شعر تھا کہ اپنا منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کم یاب رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، چلتے لاکھوں ہیں، پتہ نہیں کون سا کیا ذہن بنا کے، کوئی کیا ذہن بنا کے کس مقصد کے تحت، لیکن منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ کیوں؟ چونکہ منزل پر پہنچنے کے جو تقاضے ہیں وہ صرف دو ایک پورے کر سکتے ہیں، ایک دو بندے، اس سے زیادہ پوری نہیں کرتے۔ یہی وجہ آج کے جدید دور میں پر امید رہنے کے یہ جو ہے موٹیویشن اور ڈی موٹیویشن، علم نفسیات نے ترقی کر لی ہے نا بہت زیادہ، تو علم نفسیات نے ایک نیا سبجیکٹ ڈیولپ کر دیا جس کو موٹیویشن یا ڈی موٹیویشن کہتے ہیں، اور اب ٹرینرز ہیں، پوری دنیا نہیں آباد ہے جو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ وہ مایوس نہ ہو، لوگوں کو پش کر رہی ہیں کہ وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے مقصد کے پاس رہیں۔ آپ پھر اپنے مقصد سے پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ قرآن مجید نے مایوسی کی 3 وجوہات بتائی ہیں، اور یہی کل 3 وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ دوستوں نہیں ہے۔ کتنی وجوہات بتائی ہیں قرآن مجید نے؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیے، کتنی وجوہات ہیں؟ 3 وجوہات قرآن مجید نے بتائی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر بھی یہ ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد خود سے ایک مایوسی اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔
قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ روم میں، اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کرتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلی چیز جو آپ کو مایوس کرتی ہے اور آپ کو آپ کے مقاصد سے دور کرتی ہے، وہ فطرت کا وہ فینومینا ہے کہ جب اچھی چیزیں زندگی میں آتی ہیں تو آپ موٹیویٹ ہوتی ہیں، اور جب کوئی بری چیز آتی ہے، تکلیف دے آتی ہے، تو آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس کا مجھ پر اعتماد قابل نہیں ہے، کیونکہ جو کامیابی آئی تھی وہ بھی میں نے دی تھی، اور جو ناکامی آئی ہے وہ بھی میں دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا یہ سمجھیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی، محض کامیابی آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں آ رہی، محض کامیابی آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہی، بلکہ بعض اوقات ناکامی بھی آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آتی ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو فیلئر کے بعد اٹھتے ہیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب اپنی ایک خاص کیفیت پہ رک جاتا ہے اور وہ اس سے اوپر روحانی پرواز نہیں کرتا، تو پھر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اور گناہ کا سرزد ہونا اس میں ایسی شدید ندامت پیدا کرتا ہے کہ اس کا روحانی مقام جہاں رکا تھا اس سے بھی اوپر نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب ڈپرائیوڈ ہوتا ہے، جاب لیس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس وقت وہ سوچتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ہزاروں لوگ اس وقت اگر 100 کی لسٹ بنائیں جو دنیا کے امیر اور کامیاب ترین آدمی ہیں، ان میں سے 50 سے زائد وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب نکالا گیا اپنی جاب سے، اپنے بزنس سے، جو بھی تھا، تو انہوں نے اس کے بعد جب آخری حد تک سوچا کہ اب کوئی سہارا نہیں، سوچا، کوئی آئیڈیا جنریٹ کیا، اور اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو لہٰذا ناکامیوں کے اندر سے بھی اپرچونیٹیز نکلتی ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اس کو کامیابی دیتا ہوں تو یہ خوش ہوتا ہے، ناکامی دیتا ہوں تو یہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ نیچر اللہ کو پسند ہے، یہ نیچر پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کامیابی دوں تب بھی اپنے آپ کو میری طرف متوجہ رکھو، ناکامی دوں تب بھی اپنے آپ کو میری طرف متوجہ رکھو۔ یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اور جب ہم انسان کو کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا ہے، شکر گزاری نہیں کرتا، اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، سب کے سب ہم ایسے ہیں کہ جب کوئی اچھی چیز آئے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور جب بری چیز آئے تو اس کا کوئی دوسرا پہلو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، فوراً ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، فوراً پریشان ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جس طرح یہ ڈسٹر ہے نا، ادھر سے سیاہ ہے، بلیک ہے، ادھر سے بلیک ہے، ادھر سے ریڈ ہے۔ جب اچھی چیز آتی ہے تو ہم فوراً خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی بری چیز ظاہر بری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، اس اینگل کو کبھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس کے اندر کہیں چھپی ہوئی کوئی اپرچونیٹی تو نہیں ہے، روشنی کی لائن تو نہیں ہے۔ ہم صرف اس سیاہ حصے کو دیکھ کے پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی پیدا فرمانے والا ہے، بشرطے کہ اس کی طرف متوجہ رہا۔ تو لہٰذا یہ رویہ اللہ کو پسند ہے۔ اب اپنے مقصد پہ آئیے، جس کا یہ رویہ ہو وہ کبھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص صرف موٹیویشن کے ٹائم میں، جو شخص صرف پازیٹیو چیزوں کے ٹائم میں تو کام کرتا ہو، محنت کرتا ہو، اور جب اس کے سامنے ناکامی ہو تو وہ محنت چھوڑ دے، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محنت مسلسل عمل ہے، بغیر کسی انقطاع۔ دوسری وجہ انسان کی مایوسی کی قرآن مجید نے بتائی کہ انسان بعض اوقات اپنے اعمال بد کی وجہ سے اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس پر مایوسی چھا جاتی ہے، اور وہ مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اچھائی اور برائی میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اچھائی اور برائی میں ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ بار بار گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر وہ سوچتا ہے بیٹا موبائل رکھ دیں، پھر وہ سوچتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، پھر وہ کہتا ہے کہ توبہ کی طرف جاتا ہے، پھر وہ اصلاح کرتا ہے، پھر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ چلتے 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 یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس ٹرننگ پوائنٹ پہ یا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور گناہ کی طرف نہیں جانا، اور اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا خدا نخواستہ اور پھر بار بار پلٹ کے گناہ کی طرف آتا ہے، تو بار بار کا گناہ اس کی شخصیت کے اندر سے جو اس کے جذبہ ہے، جو اس کی صفائی ہے، جو اس کی صالحیت ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور نتیجتاً وہ بار بار اپنے گناہ کی وجہ سے باطنی طور پہ، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ ایک ایسے سٹیٹ میں آ جاتا ہے جو مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، سٹیٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹ بن جاتا ہے۔ یار بس زندگی سے بیزار لوگ آپ کو بہت سارے ملیں گے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، اچھے خاصے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، کچھ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے دوستوں کہ وہ اپنے اندر جنگ جو ان کے اندر ہے وہ جنگ ہار چکے ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے اندر جنگ نہیں ہارتے
اس وقت تک آپ ہار نہیں سکتے۔ ہارتا انسان تب ہے جب وہ خود سے ہار جاتا ہے۔ میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر کوئی بندہ جہنم میں جائے گا تو بتائیے اس کو جہنم میں میرے گناہ لے جائیں گے یا آپ کسی دوسرے کے لے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ تو آپ لوگ کبھی غور کیوں نہیں کرتے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں نہ جاؤں جہنم میں نہ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے میرے رب کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اس کے باوجود میرے چاہنے کے باوجود میرے ہاتھ مجھ سے کیوں یہ نافرمانی کروا دیتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا لیکن میرے پاؤں کیوں مجھے چورا کے اس طرف لے جاتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا میری آنکھیں اور میرے کان کیوں میری مرضی کے خلاف چلتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر کچھ تو ہے جو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلنے دے رہا۔ آپ نے اس کی گرفت کرنی ہے جو آپ کے اندر ہے اور آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف لے کر جا رہا ہے۔ بس اس کو پکڑیں، اس کی گردن دبوچیں اور اس کو اپنی مرضی کے تابع کر لیں، آپ کامیابی کے سفر پہ چل پڑیں۔ جب تک آپ اس کو جو آپ کے اندر ہے اور آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جانے دے رہا، اس کی گرفت نہیں کرتے، آپ کامیابی کے سفر پر نہیں چل سکتے۔ یہ ایک لڑائی رہے گی مسلسل۔ قبلہ حضور کی ایک رسالہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شاید، زندگی نیکی اور بدی کی مسلسل جنگ ہے، اس کو پڑھیں، اس کے اندر یہی خلاصہ ہے۔ آپ نے وہ جنگ جیتنی ہے، آگے بہت سارے محاذ ہیں، اگر آپ اس جنگ سے ہی نہ نکلے تو آگے کیسے چلیں؟ تو لہٰذا آپ نہیں چاہتے کہ آپ گناہ کریں، اس کے باوجود آپ کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو آپ کے خلاف استعمال کر دیتی ہے؟ نفس، خواہشات، بہت کچھ ہے، ان کو سدھارنا ہے اور ان کو واپس پلٹا کے اپنے واپس اثر نہ دینا۔ بات کو سمجھ گئے؟ تو لہٰذا اپنے اندر جو آپ کا دشمن ہے اس کو سنبھالیں، اس کو قابو رکھیں، اس کو آپریٹ مت کرنے دیں، بلکہ اس کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں، اپنا پورے وجود کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں مت دیں۔ وہ آپ کی خواہشات پہ آپ کو چلائے گا اور ناکامی کے راستے پر لے کر چلا جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے اس پہلو کو بیان کیا، آپ اندازہ کریں۔ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ میرے وہ بندے، آپ فرما دیجیے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، سن لیجیے، جنہوں نے گناہ کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ خصوصی طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو کثرت سے گناہ کر چکے ہو تم مایوس نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کثرت سے گناہ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، تو فرماتا ہے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، مگر مقصد یہ ہے کہ رخ اللہ کی طرف۔ رسالہ قشیریہ میں ایک واقعہ آپ کو سنا۔ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری لکھتے ہیں، اللہ نے جب آدم کو تخلیق کیا، حضرت آدم کو فرمایا کہ آدم میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری دہلیز پر بیٹھے رہو اور اپنا چہرہ میری طرف رکھے رکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم اگر ایسا ہو کہ میری دہلیز سے اٹھنا پڑے تو جتنا بھی دور جانا اپنا چہرہ میری طرف رکھنا۔ پھر فرمایا کہ آدم اگر دہلیز سے بھی اٹھ جاؤ اور چہرہ بھی میری طرف نہ رکھ سکو، دنیا میں اتنے مست ہو جاؤ، تو پھر اپنے زبان پر مجھے ہمیشہ میرا ذکر رکھنا۔ پھر فرمایا اگر زبان پر بھی نہ رکھ سکو، دہلیز سے بھی اٹھ جاؤ، چہرہ بھی نہ رکھ سکو، تو کم از کم اپنے دھیان میں مجھے ضرور رکھنا۔ پھر فرمایا اگر اپنے دھیان میں بھی نہ رکھ سکو تو پھر جب مشکل آئے پلٹ کے آنا، مجھے اپنا منتظر پاؤ۔ تو لہٰذا یہ شرط ہے کہ آپ پلٹ کے آنے والے ہوں اور پلٹ کے آنے کو تیار ہیں۔ تو نا امیدی کی 3 چیزیں قرآن نے بتائی، ابھی ہم نے 2 پڑھی ہیں۔ پہلے کیا بتائیے جی؟ فطرت، انسان کی طبیعت اس کو مایوس کر دیتے ہیں۔ دوسری ہم نے کیا پڑھی جی؟ انسان کے اپنے گناہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے کیا چیز ہے بتائیے؟ اونچا بولیے، کیا ہے؟ فطرت، طبیعت۔ یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کو بیزاری کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے گناہ، یہ گناہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے گا۔ تیسری اور آخری چیز جو قرآن نے بتائی بہت خوب ہے، وہ بھی قرآن مجید فرماتا ہے کہ انسان جلد نتائج چاہتا ہے، لیکن اس کائنات کا نظم یہ ہے کہ نتائج جلدی مرتب نہیں ہوں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے آج پیپر دیا ہے یا آج کوئی کام کیا ہے
اور 3 مہینے میں دنیا آپ کو جاننے لگ جائے آپ نے یہ علمی کام کر دیا. ایسا نہیں. اللہ کی دنیا میں کائنات اس کے نتائج برآمد ہونے کا ایک اپنا نظم ہے، ڈسپلن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلدی نتائج چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے. اس کو عجلت کہتے ہیں، انسان کو عاجل کہتے ہیں، جلدی چاہنے والا، عجولن. تو یہ جلدی چاہتا ہے، انتظار نہیں کرتا. مقررہ وقت تک جب نتائج آنے انتظار نہیں کرتا، جلدی یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. دعا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے دعا اس کی مرضی کے مطابق قبول ہو. جب دعا قبول نہیں ہوتی، یار ساری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. یہ چیز کیا شو کرتی ہے؟ یہ سب کچھ یہ شو کرتا ہے کہ انسان جلدی چاہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو چیز تمہیں سب سے بڑی اپنے مقصد سے ہٹاتی ہے، تمہیں مایوس کرتی ہے اور تمہیں ڈی ٹریک کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ تم مقاصد کے نتائج جلدی چاہتے ہو. اللہ اس کو اپنے خاص وقت پر نازل کرتا ہے. تو جب تم جلدی چاہتے ہو اور جلدی نتائج حاصل نہیں ہوتے تو تم گیو اپ کر کے چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتے ہو. اتنا ہونا ہی کچھ نہیں، بس ختم. اس طبیعت کے حصے پر قابو کیجیے. بہار ہو، اقبال نے اس لیے کہا تھا بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. موسم، مزاج، طبیعت، حالات آپ کی محنت پر اثر نہ آئے، یہ مسلسل ہو، کنٹینیوس. اور رزلٹ کی اجلت نہیں، جلد بازی نہیں. ہر کام اپنے ہاتھ میں مت رکھیں، کچھ کام اللہ کے ہاتھ میں بھی چھوڑیں. ہمارا کام محنت کرنا، نتائج دینا اللہ کا کام. اگر وہ نتائج نہیں بھی دے گا تو یہ مت بھولیے کہ آپ کی محنت، آپ کی شبیداری اور آپ کی ریاضت اس کی نگاہ میں ہے. وہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اس نے 10 سے زیادہ مقامات پر کہا کہ وہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وہ اس سے بہتر موقع پر اظہار کرتا ہے جس موقع پر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. ممکن آپ 1 درہم چاہ رہے ہیں اور وہ 1000 دینار کی پوٹلی لے کے آپ کے لیے بیٹھا ہوا اور آپ ناخوش ہیں کہ مجھے 1 درہم نہیں مل رہا. تو لہٰذا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑنی چاہیے. سورہ حامیم السجدہ میں 49 نمبر آیت میں فرمایا کہ انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، یعنی دعا بہت مانگتا ہے. اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے اور اسے برائی پہنچ جائے تو بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے اور امید توڑ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی امید کو. لہٰذا جلد بازی نہیں کرنی. تو ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا دوستوں کہ ان 3 چیزوں پر آپ نے قابو رکھنا ہے. کن چیزوں پر؟ اپنے آپ کو اپنی فطرت اور اپنی طبیعت اور اپنے نفس کے حوالے نہیں کر دینا، نمبر 1. نمبر 2، گناہوں پر ہمیشگی اختیار نہیں کرنی. اصلاح بھی گناہ ہو جاتی ہے لیکن اصلاح کریں اور پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں. اور تیسرا، نتائج جلدی نہیں مانگنی، فوری یہ ہو جائے، فوری یہ ہو جائے. وہ کیا شعر ہے حضرت بابا بلے شاہ کا یا پتہ نہیں کس کا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکا پاوے اور مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے کیا نہ لاوے. آپ اس پر قادر تو نہیں ہے نا، معذاللہ وہ آپ پر قادر ہے. تو لہٰذا آپ مقدور ہیں، وہ قادر ہیں، وہ حاکم ہے، آپ محکوم ہیں، وہ مالک ہے، آپ عبد ہیں. تو لہٰذا اپنے مقام و منصب کو سمجھیں. تو محنت دل کرتے جائیں، اس کے نتائج اس یقین کے ساتھ کریں کہ ضائع نہیں ہوگی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں کہ نتائج آپ کی مرضی کی جگہ، آپ کی مرضی کی صورت میں، آپ کے وقت کے مطابق جو آپ چاہتے ہیں، جہاں پر آپ چاہتے ہیں متعین ہو اور وارد ہو، وہ نہیں ہو سکتا. یہ عجلت آپ لوگوں کو اپنے مقاصد سے دور کر دیتی. تو لہٰذا مقصد کا تعین کیجیے، مقصد کا تعین کیجیے. مقصد کے تعین سے پہلے اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں. ایک بندہ اچھا فوٹوگرافر ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں نہیں وہ عالم بنے، وہ کیسے بن سکتا ہے بتائیے. تو ہر چیز آج کل یہ دور ہے اسپیشلائزیشن کا. کسی کو چھوٹا سا کام بھی آتا ہے لیکن ایسا آنا چاہیے کہ آپ جیسا وہ کوئی نہ کر سکے. سب سے پہلے صلاحیتوں کا ادراک، اس کے بعد مقاصد کا تعین، اس کے بعد مقاصد کے تعین کے بعد لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلاننگ. اس کے بعد کیا ہے؟ ایکسٹریم ہارڈ ورک نہیں کہنا، ایکسٹریم ہارڈ ورک، جتنا کہ ہیومنلی پاسبل ہے، جتنا کہ آپ کر سکتے ہیں ہارڈ ورک. اس کے بعد
جب یہاں تک آپ پہنچیں گے تو اگلا مقصد کیا آئے گا؟ اگلی چیز رکاوٹ، اگلی رکاوٹیں، اور وہ رکاوٹیں کتنی ہیں؟ 3۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ آپ کے گناہ۔ اور تیسری رکاوٹ کیا ہے؟ جلد نتائج کا چاہنا۔ یہ اول سے آخر پورا آپ کا سب مکمل ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ سمجھ آئے؟ کلیئر ہے؟ چلیے میری بات پوری ہو گئی، آپ اس پر کوئی بات چیز کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلو بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔